ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي فقلت: يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة احرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال عقبة: فما نسيتهن منذ قال لا تنساهن ولا بت ليلة حتى أقرأهن. قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي فقلت: يا رسول الله أخبرني بوفاضل الأعمال. قال: يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عن من ظلمك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کو اور مقامی جمعیت علماء کی اس یونٹ کو کہ جنہوں نے آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کو بنانے اور سنوارنے میں محنتیں کی. اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو پورے علاقے کے لیے مثمر ثمرات بنائے. آج آپ کے سامنے آپ کے علاقے کے علماء اور ہمارے علاقے کے بزرگوں نے اس آزادی کی تاریخ پر روشنی ڈالی کہ جس آزادی کی لڑائی کے لیے ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر کے
اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ نے تفصیل سے سنا. وہ ایک تاریخی سمندر ہے. جس تاریخ کا سب سے اہم، سب سے زیادہ مضبوط پلر کی حیثیت سے جس لڑائی، جس میدان اور جس علاقے کے اندر دیکھیں گے تو وہ ہمارے علماء، بزرگان دین، صوفیاء کرام، محدثین عظام آپ کو سر فہرست ملیں گے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنا، جد و جہد کرنا، اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنا مذہبی فریضہ سمجھا اور اس کو لے کر کے میدان میں کودے. 1799 کی لڑائی، جس میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ ایک علماء کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا جنہوں نے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی. سلطان ٹیپو 1799 میں شہید ہو گئے. وہ علماء جو بچے تھے وہ خاموش نہیں بیٹھے، وہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کا قافلہ تیار کیا. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ نے پورے ملک کا دورہ کیا، آلات حرب اکٹھا کیے، آلات ضرب اکٹھا کیے، جگہ جگہ وارنٹیئر بنائے اور 1831 میں لڑائی لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. لیکن وہ علماء جن کے دلوں میں مذہب کی بنیاد پر آزادی کی آگ لگی ہوئی تھی، وہ خاموش نہیں بیٹھے. علماء صادق پوری میدان میں آئے، وہ دبے، وہ بند ہوئے، وہ سولی پر چڑھائے گئے. علماء سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ اور دلی کے لوگ اور علماء میدان میں آئے اور 1857 کی لڑائی لڑی. لیکن خاموش نہیں بیٹھے. کیوں؟ ان کا کہنا تھا، ان کی زبانیں، ان کے خون کے قطرے، ان کی روحیں پکار پکار کر کہہ رہی تھی، اے انگریزوں، کباب سیخ ہیں ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. مارو، جیلوں میں بند کرو، خون کی ندیاں بہاؤ، ہر پیڑ پر سولی کے پھندوں پر لٹکاؤ، لیکن جس کو ہم نے اپنا مذہب سمجھا ہے ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. یہ نتیجہ تھا. یہ تاریخ، یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو اس قافلے سے ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم سے تعلیم لے کر کے مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی آزادی کی روح پھونکی ہوئی، وہ لے کر کے آگے بڑھے، تحریک ریشمی رومال چلائی. اور ایسی تحریک جس تحریک نے انگریزوں کی نیندوں کو حرام کر دیا، ایسی تحریک کہ جس تحریک نے پورے عالم کے اندر ایک کوہرام مچا دیا، جس تحریک نے 30 سال محنت کیا، قافلے تیار کیے، چین،
जापान, अमेरिका, रूस, तमाम इलाकों के अंदर हिंदू और मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म बना करके जगह जगह काफिले भेजे, लोगों को तैयार किया और हिंदुस्तान की आजादी के लिए ऐसी रूह फूकी कि जिस रूह की मिसाल तारीख के सफात में नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह की मंशा, तकदीर इलाही कि उस तहरीक का राज फाश हो गया और 3 साल 7 महीना हजरत शेखुल हिंद अपने रुफका के साथ माल्टा के जेल खाने में बंद कर दिए गए। वहां से रिहाई हुई और रिहाई होकर के इस हिंदुस्तान के अंदर ये अज़्म और हौसला लेकर के आए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा आजादी की लड़ाई के लिए अपने शागिर्दों के कांधों पर बैठ करके मुल्क के कोने कोने और गली गली में जाऊंगा। ये हौसले थे, ये अज़ाइम थे कि जिन अज़ाइम की रोशनी में एक शागिर्द तैयार होता है, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने इस मुल्क के अंदर उन अकाबिर की, बुजुर्गों की, अपने असातिदा की इस जद्दोजहद और इस कोशिश को लेकर के आगे बढ़े, जिसके नतीजे में आज हमको ये दिन, आजादी का दिन देखने को, उसकी खुशियां मनाने को का मौका मिल रहा है। ये हमारे अकाबिरीन की देन है। ये एक उड़ती हुई तारीख पर नजर थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। आज दुनिया कहती है, तारीख के औराक को बदलती है, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को मिटाने की कोशिश करती है। मेरे भाई, आप याद रखिए, अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ो, देखो हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। किसी के मिटाने से हमारे अकाबिर की कुर्बानियां मिट नहीं सकती। क्यों? पत्ता पत्ता, बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। किसी के मिटाने से ये तारीख मिट नहीं सकती है। मेरे भाई, आप अपने दिलो दिमाग को साफ कीजिए और ये समझिए कि आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क की मिट्टी, इस मुल्क के किसी भी कोने की अगर मिट्टी उठा करके आप दुनिया के बड़े से बड़े अगर आप पैथोलॉजी सेंटर में बैठ करके उस मिट्टी को चेक कराएंगे तो हर कतरे के अंदर मुसलमानों का खून मिलेगा। ये हमारी तारीख है, जिस तारीख को पढ़ने और समझने की जरूरत है। मुल्क आजाद हो गया, जमीयत उलमा के प्लेटफार्म को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम के लिए बनाया, कुर्बानियां दी, उसकी एक लंबी तारीख है। मुल्क आजाद होने के बाद तकसीम हो गया, मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर वो मसाइल सामने आए, वो जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे, जिसके नतीजे में जमीयत उलमा खड़ी हुई और उसने ऐलान किया कि आज से इस मुल्क के अंदर ये जमात एक मजहबी जमात बन करके मुसलमानों के दीन और उसके मिली और सियासी हर एतबार से उसकी खिदमत करेगी। इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर इंसान, हर आदमी जो जुल्म और सितम का शिकार होगा, जमीयत उलमा उसकी खिदमत करेगी और उसके लिए खिदमत करना अपना फख्र समझेगी। उस तारीख से लेकर के आज तक ये जमात इस मुल्क की सरजमीन पर जबलपुर से लेकर के गुजरात और गुजरात से लेकर के मुजफ्फरनगर तक ये जमात काम करती चली आई है और इस काम और इसकी खिदमत का नतीजा है
اس کے اکابر اور بزرگوں کی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ یہ جماعت آج بھی اسی طریقے سے زندہ ہے جس طریقے سے کل یہ زندہ تھی. ورنہ اس ملک کے اندر نہ جانے کتنی جماعتیں صبح سے شام تک زندہ ہوئی اور دفن ہو گئی، لیکن جمعیت علماء آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی. میرے بھائی، آج ملک کے حالات خراب ہیں. ملک کے اندر ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے. ملک کو کچھ لوگ کیپچر کر کے ہندو اسٹیٹ بنانے کی فکر کر رہے ہیں. جمعیت علماء نے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک اور اس ملک کے سیکولر ہندوؤں نے مل کر کے یہ کوششیں کی ہیں اور آج تک کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ملک ہندو اسٹیٹ نہیں، سیکولر ملک بنے گا، سیکولر ملک رہے گا. اور اس ملک کی زندگی اس میں ہے کہ یہ ملک سیکولر ملک بن کر کے رہے. اگر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تو یہ ملک ٹکڑے ہوگا. ایک مرتبہ ہو چکا ہے، پھر ٹکڑے ہوگا اور اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ صفحہ ہستی سے ہندوستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس لیے ہماری پہلی کوشش ہے، جمعیت علماء کی پہلی کوشش ہے کہ اس ملک کے سیکولرزم کو باقی رکھنا ہے. اور اس کو باقی رکھنے کے لیے جگہ جگہ ہمیں ہندوؤں اور مسلمانوں کو جگانا ہے، ہوشیار کرنا ہے. اور اسی ہوشیار کرنے کے نتیجے میں آج یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے. میرے بھائی، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، راحتی کی تعلیم دی ہے، امن و سلامتی کی تعلیم دی ہے. ہم اس نبی کے نام لیوا ہے. آپ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم کو یہ بتائیے کہ مسلمان کی نجات کس میں ہے؟ مسلمانوں پر مسائل آئیں گے اور آج بھی مسائل ہیں. کفار مکہ دشمن بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارے خون کے قطرے قطرے کے دشمن ہیں. ساری دنیا ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے. آپ ہم کو یہ بتائیے کہ مسلمان کی نجات کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چھوڑی تقریر نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں بتلائی. تعلیم دیا سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو. اللہ کے نبی نے تعلیم دی. یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف ہندو کے لیے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چیز؟ پہلی چیز احرص لسانک، اے لوگوں اپنی زبان پر کنٹرول کرو. یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو دوسرا تمہارا دشمن بن جائے گا. اور یہی زبان ایسی طاقت رکھتی ہے کہ اگر آپ نے میٹھے بول بولے تو تمہارا دشمن بھی اپنا دوست بن جائے گا. ہمارے نبی نے قومی یکجہتی کی سب سے بنیادی تعلیم دی کہ اے لوگوں اپنی زبان پر کنٹرول کرو. زبان کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اپنے اندر سے گولے چھوڑے، بندوق کی گولیاں برسائے. بلم اور برچھا نہیں ہے، لیکن اس کی مار ایسی ہے جو بلم اور برچھے سے زیادہ اپنے اندر طاقت رکھتی ہے.
ہمارا نبی کہتا ہے اے لوگوں، اللہ کی اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو، جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، سارے بدن کے اعضاء زبان کے سامنے آ کر کے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا فإنما نحن بک استقمنا استقمت فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ اے زبان، خدا کے واسطے اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہیو، اگر تو صحیح چلی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹہڑی چلی تو ہم سب مارے جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ زبان سے گالی دے گا، زبان سے کیچڑ اچھالے گا تو زبان کی پٹائی نہیں ہوتی، ہاتھ بھی مارا جائے گا، ٹانگیں بھی ٹوٹی جائیں گی، کمر بھی ٹوٹے گی، پتھر برسائے جائیں گے، لاٹھی بھی ماری جائے گی۔ کام تو کیا زبان نے، لیکن مار ہاتھ کھا رہا ہے، پیر کھا رہا ہے، سر کھا رہا ہے چوٹے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اے زبان صحیح رہیو، اے زبان غلط نہ بولیو، اے زبان اپنے سے کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، کسی کو گالیاں مت دینا، برا بھلا مت دینا، کسی کو اونچا نیچا مت سمجھنا، اس لیے کہ میرے نبی نے تعلیم دی۔ اللہ اکبر! کون ہے ایسا نبی، کون ہے ایسا مذہب جس مذہب کے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی؟ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ جمع ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو، کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر، پہاڑی پر چڑھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود۔ اے لوگوں سن لو، قومی یکجہتی کی تعلیم، رواداری کی تعلیم، اللہ کے بندوں کو آدمیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ کون؟ سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار، آج کے بعد سے سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی بڑائی چھٹائی نہیں۔ یہ غریب ہے یا امیر، یہ مالدار ہے، غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، شہری اور دیہاتی میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آئے گا؟ کون آگے سمجھا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سب سے اچھا کام کرنے والا ہوگا، نیک ہوگا، اپنوں اور پرایوں میں فرق نہ کرتا ہوگا، امیر اور غریب میں فرق نہ کرتا ہوگا، اپنے اللہ، اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والوں کا، اپنے پیدا کرنے والے کی بات مانتا ہوگا، وہی سب سے اچھا انسان ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں، اس سے بڑھ کر قوم رواداری اور قومی یکجہتی کی کون مثال پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ زبان تم کو دی ہے، اس زبان کی حفاظت کرو۔ فساد اس زبان سے پھیلتا ہے، انسان کا دل اس زبان سے دکھتا ہے، قوم، برادری، کنبے، خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں اس زبان کی بنیاد پر۔ اے مسلمانوں، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ کیا تعلیم ہے؟ چھوٹی سی تعلیم، چھوٹی سی بات، لیکن ساری زندگی
اور ساری تعلیم کو نچوڑ کر کے اللہ کے نبی نے رکھ دیا۔ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی عزت کا، آبرو کا خیال کرے گا، میٹھی بول بولے گا، میٹھی باتیں نکالے گا، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ تعلیم کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نمونے نے ساری آدم کی اولاد کو اکٹھا کر دیا۔ ہم سب آدمی ہیں، اللہ کے نبی نے، اللہ نے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، آدم ہمارا باپ ہے۔ ہم سب کو آدمی کہا جاتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، چاہے کسی بھی برادری سے تعلق رکھے۔ اگر ہم میں کچھ فرق ہوتا تو ہمیں آدمی، اسے فلانا، اسے ڈھماکا کہا جاتا، نہیں، ہم سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ جو عقل رکھتا ہے، ہاتھ پاؤں رکھتا ہے، اللہ کی اس دھرتی پر چلتا ہے، بولتا ہے، عقل سمجھ رکھتا ہے، اس کو آدمی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے۔ اس لیے ہمارا، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، آپ یہ بتائیں، یہ سمجھائیں، جو لوگ ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ ملک کے وفادار